اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ جس طرح کہ یہ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے کہ 177 نمبر جو آیت ہے سورۃ البقرہ کی، یہ آیت البر ہے۔ تو میں نے یہ پہلے ہی بتایا تھا، اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ صرف نیکی یہ نہیں ہے کہ ہم خالی نماز پڑھیں، نیکی یہ ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یعنی یہی نیکی نہیں ہے، نیکی آگے بھی اور بھی چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ تم نے ایمان لانا ہے اللہ پر ایمان لانا ہے اور آخرت پر ایمان لانا ہے، اور اس کے بعد ملائکہ اور کتاب اور نبیین ان پر ایمان لانا۔ ایمان بالرسالت ہو جائے گا نا۔ جب ایمان بالرسالت ہوگی، یہ تین چیزیں ہوگی، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ایمان بالرسالت۔ اس کے بغیر ایمان بندے کا مکمل نہیں ہوگا۔ یہ اصل نیکی ہے اور یہ ایمان ہو جائے گا انسان کا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ کامل سمجھنا ہے اور اس کو پکا اس کے پر یقین ہونا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ظاہر ہے وہی معیار ہمارے لیے ہوگا، اور کسی کا معیار نہیں ہوگا۔ وہ کتنا بھی آدمی نیک ہو، کتنا بھی صالح ہو، معیار اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا، اور اسی پر ہمیں اس میں نہ کمی نہ پیشی، نہ زیادتی نہ کمی ہمیں کرنی ہوگی۔ اسوہ کاملہ ہے اور اسی کو اپنانا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ہر بات کا، ہر جملے کا حساب آگے جا کر دینا ہے، اور عمل کس طریقے سے، یہ تو لکھا ہوا آ گیا نا، اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ اسوہ کاملہ، یہ قرآن جو ہے پورا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ کاملہ ہے۔ اور فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے اسی کے سلسلے میں ہے۔ تم کبھی بھی نیکی حاصل نہیں کر سکتے، لن تنالوا البر، تم نیکی ہو ہی نہیں سکتی حتی تنفقوا مما تحبون، جو تم کو پسند ہے، جو تمہیں عزیز جو چیز ہے وہ تمہارے لیے پسندیدہ ہونی چاہیے، اور وہی تم خرچ کرو گے۔ ردی چیز آپ خرچ کریں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ ابھی یہی ایت سے ہمیں ثابت آ رہا ہے۔ اور وہ اس کے بعد اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور محمد الرسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ کاملہ، اسی پر چلنا ہے، اسی کو کام زیادہ نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ نیکی کی اخلاقیات ہے ساری کی ساری، ہمارے اختیار میں ہے۔ اور اس کے بعد اسی آیت میں، یہ ایک آیت بڑی آیت ہے، اسے آیت البر کہا جاتا ہے، نیکی والی ہے۔ اس میں ساری نیکی کرنے کے طریقے سارے بتائے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور آپ نے خرچ کرنا ہے اس مال کو جس کو تم پسند کرتے ہو، اس مال کی محبت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ میں ترجمہ آپ کو اچھے طریقے سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، اور طریقہ کون سا ہونا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی چیز آئی ہے؟ یہ کتاب ہدایت آئی ہے فرشتوں اور کتابوں کے ذریعے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کر کے اپلائی اپنے اوپر کر دکھایا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا بھائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی شخصیت تھے، وہ نبی تھے، ہم وہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ کسی اور بندے کو معیار نہیں بنانا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ کاملہ بنانا ہے، اور اسی طریقے سے جو مال تم کو پسند ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اس مال کو تم پسند کرتے ہو، وہ چیز تم نے خرچ کرنی ہے۔ مال پسند ہے نا، اور اس کی جو اشیاء پسند ہے، جو ہمیں گھر بار پسند ہے، ایک سوٹ کے آگے دینا ہے تو جو پسندیدہ سوٹ ہے وہ دینا یار۔ مسئلہ یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ ذوی القربہ، رشتہ داری کو نہیں توڑنا، رشتہ داری کو ملانا ہے۔ وہ جو بندہ ملا کر چلے گا وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ بڑی میں اختصار سے بات کرنی چاہ رہا ہوں۔ وذوی القربہ، رشتہ داروں کو ساتھ لے کر چلنا ہے،
والیتامہ، یتیموں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، ان کا بھی پورا کا پورا خیال رکھنا ہے، ذمہ داری ہے کہ ان کی ہماری، اللہ تعالیٰ نے یتیم بنایا، کسی کو امیر بنایا، کام بنایا، تو تم نے تو نہیں بنایا، ہم تو نہیں بنا سکتے، یہ کام زیادہ کسی کو دینے کا ہمارا معیار چیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو گاڑی دی ہے، کسی کو بڑا بڑا پلازے وغیرہ دیے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، کیا حرکتیں کرتے ہیں، اس معیار سے اللہ تعالیٰ ہمیں چیک کرے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ جس کو زیادہ دیتا ہے تو وہ قرآن پاک میں آتا ہے وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کی آزمائش اس میں ہو رہی ہے، اگر کسی کو کم دیتا ہے تو کہتا ہے میرے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے، یہ بھی اس کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں جو میں نے ابھی آیت کا بیچ میں سے ٹکڑا پڑا ہے، آت المال علی حبہ، اس مال کی محبت میں اس کو خرچ کرنا ہے، ذوی القربہ، اور رشتہ داروں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ان کے حصے دینے ہیں، والیتامہ، اور یتیموں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، والمساکین، اور مسکینوں جو محتاج ہیں ان کو لے کر چلنا ہے، وابن السبیل، اور جو مسافر آئیں گے، جو آپ کے پاس رشتے یعنی جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے اور ان کو دینا ہے۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر آتا ہے، چلے میں آگے بات کرتا ہوں جا کر، وابن والسائلین، اگر تم سے کوئی پوچھ لیتا ہے یار مجھے دے دو میں محتاج ہوں، تو آپ میں استطاعت بھی ہے، گھر میں چیزیں پڑی ہوئی ہے تو وہ اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ وہ آخر میں کیا ہے، وہ پھر رکاب، گردنوں کے آزاد چھڑانے میں، یعنی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے اور آپ نے گردن چھڑانی ہے، جس طرح کہ آج کل حالات ہیں، لوگ مسکین ہیں، وبائیں آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، مصائب ہیں، اور مصائب کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں ایک جگہ پہ کہتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، وما ادراک ما العقبہ، یا عقبہ کیا ہے، فک رقبہ، یعنی گردن کو آزاد کرانا، یہ بھی رائے ففر رقاب، فک رقبہ، گردنوں کو آزاد، یعنی آپ کے پاس اتنی طاقت ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی غریب ہے، کوئی جیل میں پھنسا ہوا ہے، کسی کو، سب لوگوں جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، جس کے کسی کے اوپر قرض ہے، اور پہلے تو یہ گردن آزاد کرنے لوگ غلام ہوتے تھے، آج بھی تم یہ کام کر سکتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد کیا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، تمہیں بھوک لگی ہے بھوک والے دن، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، خود کو بھوک لگی ہے تو اپنے پیٹ سے نکال کر اس کو دینا، یتیما ذا مقربہ، اور جو یتیم ہوگا اور رشتہ دار قریبی یتیم کو، او مسکین ذا متربہ، اور یا جو مسکین ہے اور اس کو ماترابہ ہوتا ہے مٹی سے گھسا ہوا، جو بچے بعض اوقات دیکھتے نہیں آپ ان کے اوپر گرد پڑی ہوتی ہے، ایسا مسکین کو اس کے چہرے سے ثابت ہو رہا ہو، تو پھر کیا ہوگا، ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ یہ ہے اخلاقیات، یہ ہے ایمان، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تم نے کام کرنے ہیں، بندوں نے کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ساری دنیا مسلمان ہو جاتی، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو سارے لوگ ایمان والے ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ چیکنگ ہے۔ پھر کیا کہ ثم کان من الذین آمنوا، پھر تم ان لوگوں میں ہو جاؤ گے جو ایمان لائے ہیں، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر ان لوگوں میں تم ہو جاؤ گے کیا، ایمان والے، تب جا کر ایمان مکمل ہوگا۔ خالی نماز پڑھنا نیکی ہے، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا نیکی ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، للہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی تم منہ کرو گے نیکی کرو گے وہ بھی ہے، ساتھ یہ بھی ساتھ کام کرو گے، جب جا کر نیکی وہ بنے گی، برتا بنے گی، تم وہ پسند کرو گے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اور ہر بات میں، ہر معاملے میں یہ نیت لا محبوب الا، جو پسندیدہ چیزیں ہے جو اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کو پسند کرے، لا مقصود اللہ، مقصد، اور جو نیت ہو وہ صرف اللہ تعالیٰ کو کام لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، اپنی تجوری بھرنے کے لیے نہیں ہے، اپنا معاملات کو درست کرنے کے لیے نیکی کا کام اور نیکی کا شروع کر دے آدمی، لا مطلوب لا، اور مقصد جو ہو صرف اور صرف خالص اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگا تو پھر کامیابی ہوگی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے وآت المال علی حبہ، اس مال کی محبت میں تم نے مال کو بھی خرچ کرنا ہے، رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے، یتیموں پر خرچ کرنا ہے، مسکینوں پر خرچ کرنا ہے، اور راستے کے مسافروں پر کرنا ہے، کوئی مانگے تم نے اس پر بھی خرچ کرنا ہے، اور حتیٰ کہ گردن آزاد کرانے میں بھی خرچ کرنا ہے۔ یہ پہلے میں نے بتایا تھا توحید عبادت کیا ہوتی ہے، نمبر ایک۔ دوسرا نمبر یہ ہے کہ
دوسرا نمبر یہ ہے کہ اس کا طریقہ یعنی حلال اور حرام وہ چیز کیا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یعنی انفاق یا جہاد بالمال، مال کے ساتھ جہاد کرنا، جہاد بالنفس، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی وہاں سے قربان کر دینا، یہ نیکی ہے، پھر جا کر نیکی بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ پھر آگے والی اسی آیت کو آگے سیکشن میں ہم بتائیں گے، یہ بات اس طرح لمبی جاتی ہے تاکہ آدمی سننے میں آسانی، پھر بھی بات تھوڑی سی مجھ سے لمبی جاتی ہے، میں چاہتا ہوں 4-5 منٹ میں ہو جائے، یہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ یہ 177 نمبر سورہ بقرہ کی یہ تیسری نشست ہے، اس کے بعد چوتھی نشست بھی آئے گی۔ کوشش کریں گے جلدی سے جلدی اس کو کلیئر کریں گے، تھوڑے الفاظ میں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، خالی باتیں کرنے کی سے بات نہیں بنیں گے، عمل سے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ایمان کی بھی بات ہوئی ہے، وعاملوا الصالحات، عملاً کر کے جو دکھایا گیا، وعاملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر، پھر وہ صبر بھی اس پہ کرے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور اس حق بات ہی کہے اور اس کے اوپر صبر کرے، اور اس میں مشکل آتی ہے، وبا آتی ہے، مصائب آتے ہیں۔ تو اور یہ ایمان خالی کہنا یہ میں ایمان والا ہوں، ایمان لاؤ جی، میں نے ایمان لایا ہوا ہے جی، یہ عملی سارے اللہ تعالیٰ طریقے بتا رہے ہیں، اور اخلاقیت آدمی نے خود ہی کرنے، کسی نے ڈنڈا پکڑ کے نہیں کروانے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو عمل کرنے کی، عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔